پناہ گزین اور مہاجرین بھی کورونا وائرس کی وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ صرف اس سال اب تک 200 روہنگیا مہاجرین سمندر میں غائب یا ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ روہنگیا پناہ گزین میانمار میں نسل کشی اور تشدد سے بچ کر کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہیں۔ تفصیل کے ساتھ غضنفر حیدر۔ اس رپورٹ کے بعض مناظر آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ اگر انہیں کھانا دیا جاتا تو ان کی موت نہ ہوتی۔ سمندر کے بیچوں بیچ پھنسے یہ روہنگیا پناہ گزین ایک نئی زندگی کی تلاش میں ہیں، لیکن ان کی نئی زندگی کی خواہش اب تک ادھوری ہے۔ ہمیں کرونا وائرس کی وجہ سے ملیشیا میں اندر نہیں آنے دیا گیا۔ ملیشین حکام نے کشتی کو واپس بنگلہ دیش بھیج دیا اور ہم ان کے سمندری حدود میں 1 ماہ تک پھنسے رہے۔ ہمارے کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں اور لوگ ہلاک ہونے لگے۔ روز 5 سے 10 لوگ مرتے، نہ پانی تھا اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز۔ عورتوں پر تشدد نہیں کیا گیا لیکن مردوں کو بہت تنگ کیا گیا۔ میں 9 دن تک بھوکی رہی۔ ہمارے لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہمیں لگا ہم کبھی اپنے والدین سے نہیں مل پائیں گے۔ 20 سے 40 لوگ مرد اور عورتیں ہمارے سامنے ہلاک ہوئے۔ اگر انہیں کھانا ملتا تو یہ نہیں مرتے۔ لوگ بھوک سے دم توڑ گئے۔ جو ہلاک ہو گئے انہیں ہمارے سامنے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا تو میں کبھی نہیں جاتی۔ جب 5-10 لوگوں کی موت ہوئی تو ہمیں لگا اب ہماری باری ہے۔ یہ روہنگیا پناہ گزین میانمار میں نسل کشی اور تشدد سے بچ کر کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہیں۔ بنگلہ دیش سے یہ کشتیاں بھر کر اور بھاری رقوم ادھار لے کر انسانی اسمگلروں کو دیتے ہیں جو انہیں ملیشیا لے کر جاتے ہیں۔ محمد زبیر میرا بڑا بیٹا ہے۔ وہ گھر سے جانے لگا اور کہا کہ ماں سب لوگ آج جا رہی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی سمندر میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیشی حکام اب تک کشتیوں میں پھنسے درجنوں لوگوں کو نکال چکے ہیں۔ ہم بنگلہ دیش کے سمندری حدود میں کشتی میں بیٹھنے کے 50 دن بعد پہنچے۔ ہمارے اوزان کئی بار خطا ہو گئے۔ ہم نے اپنے جسموں پر سمندری پانی پھینکا اور اس طرح ہم زندہ رہ پائے۔ ہر انسان ایک دوسرے کے اوپر ٹانگ رکھ کر سوتا۔ میری بہن کو یرکان تھا اور اسے پانی نہیں ملا۔ اس کے بعد وہ ہلاک ہو گئی۔ مجھے پتا چلا کہ میری بہن نے سمندر کا پانی پیا اور یہ پیتے ہی وہ گر گئی۔ میں چیخ رہی تھی اور اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اسمگلروں نے مجھے واپس کشتی کی طرف کھینچا۔ وہ مجھے پیٹنا چاہتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جنازے کی دعا مانگنے کے بعد اسے پانی میں پھینک دیا گیا۔ میں یہ نہیں دیکھ پائی۔ میں پانی میں چھلانگ لگانا چاہتی تھی لیکن ایک لڑکا جس کا نام ہیرس تھا اس نے مجھے روک لیا۔ میں یہ سب کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں اپنے مرنے کے بعد بھی یہ نہیں بھول پاؤں گی۔